رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا اصل نام کیا ہے؟ قرآن مجید کے اصل نام کے متعلق لکھا ہے کہ قرآن مجید کا اصل نام قرآن ہے، اور اس لفظ کو، اس قرآن جو لفظ ہے، اس کو قرآن کریم میں 73 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن نے اپنے لیے جو نام بتایا ہے اس کو قرآن کریم میں 73 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، قرآن کریم کے نام کا۔ باقی اس کے علاوہ جو قرآن کریم کے نام ہے جسے فرقان کہا گیا ہے، یہ تمام کے تمام قرآن کریم کے نام نہیں ہیں بلکہ صفات ہیں۔ قرآن کا اصل نام قرآن ہی ہے، جو کہ قرآن کریم میں بھی جو 73 مرتبہ 73 جگہ یہ نام آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور ہیں وہ تمام کے تمام قرآن کریم کی صفات ہیں۔ پھر بات آتی ہے قرآن کریم کی تعریف کیا ہے، تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہیں، جو تواتر کے ساتھ منقول ہے، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور جو سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو اللہ کے نبی پر اتارا گیا، اور اللہ کے نبی سے تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے قبول کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے۔ اللہ کے نبی کے دور میں لوگوں نے اسے قبول کیا، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے اسے قبول کیا، تابعین نے اسے قبول کیا، تبع تابعین نے اسے قبول کیا، سلف صالحین نے اسے قبول کیا۔ تو تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی لوگ اسے ہاتھ در ہاتھ قبول کرتے آئے ہیں، جس کی ابتدا یعنی جس کی شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، الحمد سے، اور جو من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی تعریف ہے۔ اب بات آتی ہے نزول قرآن، یعنی قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، جو اترا ہے، یہ 3 مرحلوں میں اترا ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے، سب سے پہلے قرآن مجید لوح محفوظ میں اترا ہے۔ لوح محفوظ جس کے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو قرآن مجید ہوا ہے جو لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہے۔ دوسری مرتبہ قرآن کریم آسمان دنیا پر اتارا گیا ہے، اس کے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اور تیسری مرحلے میں قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے کا ہے، جو کہ جس کی جو مدت ہے وہ 23 سال ہے۔ 23 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی پر یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ دوسرا آسمان دنیا۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم 23 سال کی مدت میں اترا ہے۔ اب یہ اترنے کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی کے پاس جو قرآن اترا ہے اس کی کیفیت 2 طریقے سے تھی۔ ایک کیفیت یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمایا، اور یہ صرف سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست قرآن کریم دیا، اور یہ صرف 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، جن کے متعلق یہ ہے۔ اور یہ واقعی معراج کے موقع پر جب اللہ کے نبی معراج کرنے گئے تو اس وقت یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام حجاب کے واسطے سے تھا، بالمشافہ نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ 2 آیتیں اللہ کے نبی کو اتاری ہے، اللہ کے نبی کو جو قرآن اتارا ہے، یہ حجاب کا مطلب پردہ۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ کے جیسے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ فیس ٹو فیس ہیں میرے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایسے ہی۔ اللہ کے نبی پردے میں تھے، اللہ نے جب ان پر یہ بات اتاری تو اللہ کے نبی پردے میں تھے، بالمشافہ نہیں تھے، آمنے سامنے نہیں تھے۔ اسی کا ذکر قرآن میں بھی آ گئی وہ بات۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اللہ کے نبی پر فرشتوں کے ذریعے اتارا۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، وحی کے ذریعے پہ یہ قرآن اللہ کے نبی پر اترا، جس کے متعلق قرآن کریم میں بھی کہا گیا ہے کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا من وراء حجاب، کہ کوئی انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے بات نہیں کرتے مگر وحی کے ذریعے کرتے ہیں، تو اس پر وحی بھیجتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، جیسے کہ یہ دونوں صورتیں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم کے اندر بھی۔ اب بات آتی ہے قراءتیں، یعنی قرآن کریم کو مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے، مختلف لہجے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یہ امام حفص کی قراءت ہے، اسے پڑھا جاتا ہے۔ ملک یوم الدین بھی اسے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح والضحیٰ ہے، ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ، یہ امام حفص کی روایت ہے، غالباً اس کو والضحیٰ بھی پڑھتے ہیں لوگ۔ تو مختلف یہ روایات ہیں جو اللہ کے نبی سے ہی منقول ہیں۔
تو ان کے متعلق لب و لہجہ بھی ہے، جس کو قرآن کریم میں آیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ لیکن ایک ہی لفظ کی ادائیگی کے لیے عرب کے مختلف قبائل کے درمیان اسلوب کا کسی قدر فرق پایا جاتا تھا، یعنی ایک لفظ کو ادا کرنے کے لیے کیونکہ مختلف قبائل اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ اسے ایک دوسرے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، آپ اسے دوسرے انداز سے پڑھ رہے ہیں، تو انہی کو ہی قرآن سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید کو ان تمام لہجوں میں ادا کرنے کی اجازت دی گئی، یہی مختلف لہجے قرأت کہلائی ہیں۔ اب اسباب نزول، یعنی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرے، اس کے وجہ کیا ہے اس کو بھیجنے کی؟ تو لکھتے ہیں قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، ھدی للناس، کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور قرآن کی تمام آیات بنیادی طور پر اسی مقصد کے تحت نازل ہوئی ہیں، یعنی جتنی بھی قرآن کریم میں آیات ہیں وہ تمام کے تمام اسی مقصد کے تحت ہیں کہ انسان کس طرح صراط مستقیم پر چلنے والا بن جائے۔ لیکن بعض آیات کسی خاص واقعے کے پس منظر میں اتاری گئی ہیں، اس واقعے کو سبب نزول کہا جاتا ہے، یعنی بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن کا پس منظر کچھ ہوتا ہے نزول کا، انہیں کسی وجہ سے نازل کیا جاتا ہے، اسی کو سبب نزول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سبب نزول کا مطلب اس کے نازل کرنے کی، اتارنے کی وجہ کیا ہے۔ پھر بات آتی ہے نسخ کی۔ نسخ کہا جاتا ہے پہلے جو احکام دیے گئے تھے ان کے ختم کر دینے کو نسخ کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت میں کچھ حکم دیا، پھر کچھ سالوں بعد یا کچھ مہینوں بعد اس حکم کو ختم کر دیا، دوسرا حکم دے دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسا اس لیے کرتے ہیں، بندوں کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کو آج اس چیز کا علم نہیں ہے جس کا بعد میں ہوا ہے، تو اس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص پیدا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے چھایا نشان نہیں ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، آج وہ آپ کے لیے دوا کچھ اور لکھ رہا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کل کو آپ کے لیے دوا کیا دینی ہے اس کو، لیکن وہ آج نہیں بتائے آپ کو وہ دوائی، کیونکہ اس کو پتہ ہے ابھی اس کے لیے دوا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک حکم دیا، پھر کچھ مہینوں بعد کچھ سالوں بعد اس حکم کو بدل دیا، ختم کر دیا، اسی کو نسخ کہتے ہیں۔ نسخ کا مطلب ختم کر دینا، بدل دینا۔ مضامین قرآن مجید، قرآن مجید میں جو مضامین ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو قرآن مجید کے اندر بنیادی طور پر 6 مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جن میں آتے ہیں احکام، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یقین الصلاۃ، نماز کا حکم دیا ہے، کہیں آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں سے بعض کا تعلق کس سے ہے؟ احکام سے ہے، حکم سے ہے۔ دوسری آتی ہے جدل۔ جدل کہا جاتا ہے کسی فکر کی مدلل تردید کرنا، یعنی علمی تردید کسی فرقے کی، کسی گروہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے تردید کرتے ہیں۔ تردید کا مطلب رد کرنا، اس کی بات کو ختم کرنا دلائل سے قرآن کریم کے۔ تیسری چیز ہے تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر انسان پر جو نعمتیں کی ہیں انہیں گناتے ہیں، شمار کراتے ہیں، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اطاعت انسان سے کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے دعوت ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ چوتھی چیز آتی ہے تذکیر بایام اللہ، یعنی قیامت اور عذاب قبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں چیز آتی ہے تذکیر بالموت، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن کریم میں موت کے ذریعے ڈراتے ہیں، موت کے احکام بیان کریں گے، موت کے متعلق حقیقت بیان کریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ولکل امۃ اجل فاذا جاء اجلهم۔ تمام کی تمام آیات جو ہے یہ موت سے تعلق ہے ان کا۔ چھٹی چیز آتی ہے امثال۔ امثال مطلب مثالیں۔ ایسا ہوتا ہے انسان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے مثال سے جلدی، اسی کو قرآن کریم میں مثالیں بھی بہت بیان کی گئی، جس کے متعلق کہا گیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس میں انسان کے لیے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں۔ قرآن کریم میں 166 آیات ہیں جن کا تعلق مثالوں سے ہے، ان میں مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔